میں ذرا تفصیل آج بیان کروں تو تم کانپ اٹھو کہ غوث پاک کے نزدیک ہم سب مشرک ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے پیر بن کر بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے علامے بن کر بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے لوگ اس طرح جاتے ہیں جس طرح جناب اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے، اور بڑے انداتا اور بڑے پہنچے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور لوگوں میں کیا کیا اپنے کمالات پھیلاتے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے غوث پاک کے سامنے؟ غوث پاک کی گردے راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جس مقام کا وہ شخص سے گزرا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو غوث پاک کو؟ یرکیاں بٹورنے والوں اور یرکیاں کھانے والوں تہاڈا مغز چکراوے جے میں گلاں سناواں تے کیا تہاڈے وچ میرے وچ شیخ دا ایمان ہے؟ کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگنی؟ وہ یہ لکھا ہوا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے معبود مان لیا، چاہے آپ لاکھ کہتے رہے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے اس میں معبود مان لیا، ڈیفینیشن آپ کی نہیں چلے گی۔ ہاں، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ بارش اگر آپ فرشتوں سے مانگیں گے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، فارغ۔ وہ پیغمبر نے بھی صلاۃ الاستسقاء پڑھی ہے، پیغمبر نے بھی اللہ سے مانگا ہے، بارش کی نماز سکھائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تو نبی الاسلام کے پاس آتے تھے، آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر لیتے کہ جی میکائیل ذرا 2 بدل بھیج دے ادھر۔ امت نے تو 4 ہاتھ آگے جانا تھا۔ اور یہ وہ مثال ہے جو ہم نے کٹر قسم کے جو شرک کرنے والے کلمہ کو مشرک ہیں ان کے سامنے بھی رکھی ہے نا، کانپ اٹھے، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اس کے اوپر ان کا دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا، ان کے سامنے آیتیں پیش کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی۔ پھر میں جٹ کی مثال رکھتا ہوں کہ بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی۔ تو فرشتوں سے بارش مانگیں یا اللہ سے؟ نہیں کہتے بارش اللہ سے۔ کیوں؟ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا۔ نہیں، دعا اللہ سے کرنی ہے۔ تو تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے پیغمبروں کی اور بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کی لگی بھی نہیں ہوئی۔ جو ڈیفینیٹ لگی ہوئی ہے اس پہ ان کا دل نہیں کرے گا، اور جن کی ڈیوٹی ثابت ہی نہیں ہے اس میں ان کو پکار رہے، کہہ رہے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تم مانتے ہو، تم ان سے دعا نہیں کرتے ہو، اور جن سے تم دعا کر رہے ہو ان کی ڈیوٹیاں تم ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ثابت بھی ہو جائیں تو تم نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے کہ بارش فرشتوں سے نہیں اللہ سے مانگ۔ سمپل سی بات ہے، یہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے، اور قرآن و سنت اپنے اس مقدمے میں بالکل واضح ہے۔ یہ چونکہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروایا، دعا صرف اللہ ہی سے، اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، جتنے انہوں نے شیطانی دھوکے دیے میں وہ میں نے اس میں سیٹل کیے ہیں، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اس کا نام میں نے توحید ورسز شرک نہیں رکھا، کیونکہ یہ چڑھتے ہیں توحید کے لفظ سے بھی اور شرک سے ڈرتے ہیں، تو میں نے اس کا عنوان رکھا تھا دعا صرف اللہ ہی سے۔ یہ کوڈ ورڈ میں میں نے توحید کی دعوت پہنچائی تھی، اور الحمدللہ جس نے پڑھی، اب ایک عام آدمی کو دے نا دعا صرف اللہ ہی سے، وہ کہے گا ہاں یار اسی بھی تو اللہ کو نہیں منگنے ہیں نا، اسی کہڑا عبد القادر جیلانی کو منگنے ہیں، جو مانگ بھی رہا ہوگا۔ اب تو وسیلے ہی ڈالتے ہیں، لیکن وہ جب پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا بھی اس میں تو صلاۃ الغوثیہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہے، اس میں تو ڈائریکٹ مانگا ہوا ہے، اور قرآن و سنت کیا بتا رہے ہیں۔ اور پھر نبی الاسلام کے معجزات کو مس یوز کرتے ہیں کہ جی صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، حضور سے جا کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور نبی الاسلام دعا کرتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ کبھی کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو نبی الاسلام ہاتھ پھیر دیتے تھے۔